عمران خان رہا ہو رہے ہیں سر؟ عمران خان رہا نہیں ہو رہے، اور میں سیدھی طرح کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے نکل چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اس بات کو یہاں ختم کر دیں، مروائیے گا نا مجھے. اب جنگ جو ہے نا، اب جنگ میں دو لوگ آ رہے ہیں، ایک تحریک انصاف آ رہی ہے، ایک بھارت آ رہا ہے. ایچ ای سی کو سیاست نگل گئی ہے، ایچ ای سی کو بابے نگل گئے ہیں. ایچ ای سی کو 2-3 منسٹر ہیں، جس میں احسن اقبال صاحب ہیں. رانا تنویر چند دنوں بطور وزیر آئے، وہ اتھارٹی بنے. پرانے تو حکمران ہوتے ہیں. حکومت پیسے تو دیتی نہیں یونیورسٹیوں کو، لیپ ٹاپ دیتی ہے بچوں کو. اور میں ایک یونیورسٹی کو جانتا ہوں، کیمسٹری جیسا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں پر پانی نہیں 1 سال آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یونینز بحال ہونی چاہیے؟ وی سی کو اسٹوڈنٹس پالیٹکس اتنا تنگ نہیں کرتی جتنا ٹیچر پالیٹکس کرتی ہے. ہم یورپ کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یورپ چول نہیں مارتے، یورپ گند نہیں ڈالتا پالیٹکس کی، یورپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ وائس چانسلرز کو آپ کی وساطت سے یہ پیغام دوں گا کہ آپ سب تنظیموں کے ساتھ باپ بن کے بیٹھے بات کریں. آپ بھی سیاست کرتے رہے، آپ میرے سینئر تھے جب ہم اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. آپ بھی گئے تھے محمد علی شاہ صاحب ایک دفعہ تھانے میں. یونیورسٹی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سنڈیکیٹ میں وہ خاتون ایم پی اے بھی ہے جس کی اپنی ڈگری جعلی ہے، میں نام نہیں لوں گا. آداب دوستو، میں ہوں آغا سحر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹرویو سیریز کا آغاز کیا ہے، اور یہ پوڈ کاسٹ ہم ایسی شخصیات کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی شعبے میں بڑا نمایاں کام کیا ہے. علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے دنیا ان کے کام کو اون کرتی ہے، مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور اپنی فیلڈ کے اندر درجنوں سے بھی زیادہ ایوارڈز جو ہیں وہ وصول کیے. ایسی شخصیت سے ہم آپ کو ملواتے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بڑی ہفت رنگ شخصیت ہیں. دانشور ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، کالم نگار ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، اور بہت ساری ان کی ڈائمینشن ہیں، بہت ساری جہات ہیں. اور میں جن لوگوں سے مل کے بہت متاثر ہوتا ہوں، اور حالانکہ بڑا کم ایسا ہوتا ہے، ایسی شخصیات جن سے بات کریں اور جس موضوع پر بھی بات کریں تو وہ کیا مصرع ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں. تو یہ شخصیت ایسی ہیں. بہت ساری ان سے ملاقاتیں ہیں، بہت ساری جگہوں پر ان کو سنا، اور میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ مجھے آپ کا وقت چاہیے. ان کی محبت، انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اور ہم آج حاضر ہوئے یہاں پر. میرے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم مسعود صاحب. آپ کالم نگار ہیں روزنامہ جنگ کے. السلام علیکم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسی طبیعت ہے؟ آئی ایم فائن، تھینک یو. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ظاہر آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پے در پے آپ تقاریب اور خاص کر کے جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ سے ہم نے وقت لیا. میں پہلا سوال بہت فارمل کیا کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے، آپ سے بھی کروں گا. وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جان سکیں آپ کے بارے میں. تھوڑا سا سر اپنی تعلیم اور تھوڑا سا اپنا ابتدائی بیک گراؤنڈ اگر ہمیں بتائیں گے تو تاکہ میرے ناظرین تھوڑا سا جان سکیں 1-2 منٹ میں. سر تھینک یو ویری مچ. کیسے اس سفر کو آپ نے طے کیا؟ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے اس قابل سمجھا. ڈیفینیٹلی اس گفت و شنید میں ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے. نوجوانوں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے. دوسری بات، میرا کوئی خاص ایسا تعارف ہے نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے کہا یہ فارمل بات ہے تو میں یہ عرض کروں کہ بیسیکلی میری جو سبجیکٹ ہے یا ایجوکیشن ہے وہ بایولوجیکل سائنسز کی ہے. میں نے اپنے یہ جو صحافتی کریئر ہے اس کا آغاز کسی زمانے میں روزنامہ انصاف ہوتا تھا، اس کا میں ایڈیٹوریل لکھتا تھا، کالم بھی لکھتا رہا. اس کے بعد کوئی 10 سال 2011 سے لے کے 18 تک نوائے وقت میں وقت گزارا. پھر 2018 سے اب تک روزنامہ جنگ میں کالم لکھ رہا ہوں. بنیادی طور پہ تو میں پالیٹکس پہ لکھتا ہوں، کرنٹ افیئر پہ لکھتا ہوں، انٹرنیشنل افیئر پہ لکھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو میری فیلڈ میرے دوستوں نے
جان لی ہے یا انہوں نے مجھے اس طرح ڈسکور کیا کہ میں ہائر ایجوکیشن کی زیادہ بات کرتا ہوں، تو اس پہ میں عرض کروں کہ میں ایجوکیشن اور پالیٹکس کو علیحدہ سمجھتا ہی نہیں، میں جمہوریت اور ایجوکیشن کو علیحدہ سمجھتا ہی نہیں. اور جب میں یونیورسٹیوں کو دیکھتا ہوں اور بالخصوص پارلیمنٹ کو دیکھتا ہوں، مجھے تو ایک جیسی باتیں لگتی ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کسی یونیورسٹی میں دیکھیں تو اس کا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ سنڈیکیٹ ہوتا ہے، جسے میں کبھی کبھی پیار سے کرائم سنڈیکیٹ بھی کہہ دیا کرتا ہوں. تو سنڈیکیٹ میں میجورٹی سے فیصلے ہوتے ہیں، سلیکشن بورڈ ہو میجورٹی سے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اور دیگر بورڈز ہوں یا آپ ان کا اکیڈیمک کونسل کہیں، میجورٹی سے فیصلے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے یونیورسٹی میں، جس میں رجسٹرار، سب رجسٹرار اور ایگزامینیشن باڈیز اور پھر وائس چانسلر. آپ دیکھیں وہاں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی ہیں. ایک بات میں اور کروں، جی سر، گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھے، اور کبھی اب وہ یونیورسٹی بن گیا، یونیورسٹی کا حصہ بن گیا گورنمنٹ ایجوکیشن کالج لور مال، وہاں سے بھی میں پڑھا جی. بس یہی کچھ ہے، دو تین ہلکی پھلکی سی کچھ کچی عمر میں کوئی اب آ کر کے بکس بھی لکھی. بہت شکریہ. اچھا سر، میں ابھی جو کہ اپنے بات خود ہی اس طرف موڑ دی، سلیکشن بورڈ کی بات آئی یونیورسٹیز کے اندر. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں جب سلیکشن بورڈ ہوتے ہیں تو اس پر سلیکشن بورڈز کے ساتھ ہی ایک الزام لگتا ہے کہ اس میں پسندیدگی کو رکھا گیا اور جو سلیکشن بورڈ ہوا اس میں مرضی کے لیکچرار بھرتی کیے گئے. ایک تو میں اس کا آپ سے جواب چاہوں گا. اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے ہاں ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کے اندر تقرری کا کوئی طریقہ کار ہے، جاب سٹرکچر ہے، وہ واضح نہیں ہے. یعنی اب دیکھیے کہ ایک لیکچرار ہے، اس نے دوبارہ اگر اے پی بننا ہے تو وہ دوبارہ سارے اسی پروسیس سے گزرے گا، پھر ایسوسیٹ کے لیے بھی ٹیسٹ سے گزرے، انٹرویو سے گزرے گا. تو ان دونوں سوالوں کو سر ذرا آپ دیکھیے کہ سلیکشن بورڈز اور جاب سٹرکچر جو ہمارے ہاں جامعات کا ہے اس پہ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنا ہوتا ہے، آپٹیمسٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے، ایک کریٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن کریٹیکلی دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشمنانہ انداز میں دیکھیں گے. ایک فرق جان لیجئے کہ آپ کے کالجز بھی ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں، وہاں سلیکشن بورڈ کا انداز یا سلیکشن کا انداز اور ہے اور یونیورسٹی کا اور ہے. نہیں، یونیورسٹی میں واضح ایک طریقہ کار ہے اور آئی لائک دس، آئی لو دس کہ آپ وہاں لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی اتنی آپ کی ایجوکیشن ہو، یا مثال کے طور پہ آپ ایم فل ہوں تو وہ آپ کو لیکچرر بھرتی کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر آنا ہے تو اتنی آپ کی پبلیکیشنز ہونی چاہیے، اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آپ بطور اسسٹنٹ پروفیسر آ جائیں. اسی طرح ایسوسیٹ پروفیسر آنا ہے تو یہ پبلیکیشنز ہیں، اتنا ایکسپیرینس ہے. اسی طرح اگر آپ نے پروفیسر آنا ہے، جسے ہم پیار سے کہتے ہیں فل پروفیسر آنا ہے، تو ویسے تو میں لیکچرر سے لے کے فل پروفیسر تک کو پروفیسر ہی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ استاد کو یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، آپ اسے اسسٹنٹ لیکچرر صاحب یا لیکچرر صاحب یا ایسوسیٹ لیکچرر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر صاحب تو نہیں کہیں گے. ایک عام ہے کہ آپ پروفیسر کہتے ہیں. سو عہدہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیزگنیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ احتراماً جس طرح آپ کہتے ہیں جی یہ کرنل صاحب ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہے. دوسری بات، جو آپ کی کالج سائڈ ہے اس میں لیکچرر آتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرتا ہے، 12 سال گزرے، 13 سال گزرے، یا جب سیٹس آئیں آپ پروموٹ ہوتے جاتے ہیں اور پروموٹ ہوتے ہوتے آپ فل پروفیسر بھی ہو جاتے ہیں، آپ پرنسپل بھی بن جاتے ہیں. اب ادھر پروموشن ہے، ادھر سلیکشن ہے یونیورسٹی میں. بالکل کہ آپ ایک یونیورسٹی ہے، فرض کریں پنجاب یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی کو سیٹیں اناؤنس کرتی ہے کہ جی ہم نے ایسوسیٹ پروفیسر رکھنے ہیں، تو اس کے اپنے اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر بھی اپلائی کریں گے، دیگر یونیورسٹی سے بھی کریں گے، اور ایک مکمل واضح کرائیٹیریا ہے. البتہ یونیورسٹی میں پروموشن نہیں ہے، آن ایوری سٹیپ سلیکشن. نہیں سر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے بات 100% درست ہے. ایک شخص یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہا ہے آلریڈی، وہ اے پی ہے، ایسوسیٹ کی سیٹ آتی ہے، باہر سے بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں، اندر سے بھی کرتے ہیں، تو جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں، میرٹ پر ہیں. لیکن یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں کہ اپنے جو آلریڈی 10 سال سے پروموشن کے یا
سلیکشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو وہیں روکتی ہے, باہر سے بندہ ایسوسیٹ لے کے آ جاتی ہے, وہ جو وہ لوگ اندر بیٹھے ہیں کیا وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ایسے لیکچرر بھرتی ہو گئے ہوں اسی یونیورسٹی میں جو نو وانٹ ٹو بیکم اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر, وہ تو اس قابل بھی نہ ہوں کہ وہ لیکچرر بھرتی ہوں, لیکن گڈ لک. گڈ لک. اب دیکھیں اس میں جو شروع میں بات کی نا کہ آپ کو تھوڑا سا حسن ظن سے کام لینا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیاں صرف درس و تدریس کے لیے نہیں ہوتی, یہ ماضی کا قصہ ہو گیا. وہاں تھاٹ پرووکنگ باتیں ہیں, وہاں انوویشن ہے, وہاں ریسرچ ہے, اور وہاں آپ کو اپنی جو ہے ریسرچ کے ساتھ ساتھ آگے چلنا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ساتھ آگے چلنا ہے, اور وہاں ہینڈز آن اور ہینڈز آف جو ایجوکیشن ہے, یعنی انڈسٹری میں جا کے یا وہاں رہ کے. اب جدید دنیا میں جو ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز ہے وہاں تو آپ کو اچھا ٹیچر, دو باتیں ہیں جو میں نے کہا کہ آپ وائس چانسلر ہیں, آپ کہتے ہیں یار ایک بندہ یو کے میں بیٹھا ہے, یا ایک بندہ مری میں بیٹھا ہے, یا ایک بندہ سندھ کے دیہی علاقے میں بیٹھا ہے, ہی از اے ونڈرفل لیڈر. یونیورسٹی کو لیڈر چاہیے, جسٹ ٹیچر نہیں چاہیے. تو آپ بحثیت وائس چانسلر سوچتے ہیں کہ ہی مسٹ بی ان مائی یونیورسٹی یا شی مسٹ بی ان مائی یونیورسٹی, تو میں تو کہتا ہوں اسے آفر دے دیں اور اسے اس بورڈ سے گزارے. اگر وہ سائیکولوجیکلی ٹھیک ہے, فزیکلی ٹھیک ہے, اور اس کی ڈگریز ٹھیک ہے, تو آپ اس کو لائیں. یونیورسٹیوں میں تو انٹرنیشنلائزیشن چلنی چاہیے, بھلے ہی آپ نارووال یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی میں اٹھا لائیں. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں یونیورسٹیوں میں ٹرانسفر کا کوئی موقع نہیں ہے, تو آپ کی کبھی جاب ہو گئی کمالیہ میں, آپ لاہور میں آنا چاہتے ہیں تو کمپیٹ یار, تو آپ آ جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اکیڈیمیا پوائنٹ آف ویو سے, ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے, ہنٹ پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے ویری گڈ کرائیٹیریا. فل ٹائم مقابلہ ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ سر. ابھی اور اسٹرگل فار سروائیول ہے. ابھی آپ نے ریسرچ کی بات کی, ہم ایک شکوہ کرتے ہیں کہ ریسرچ میتھڈالوجی میں یا ریسرچ کی دنیا میں مغرب بہت آگے ہے, اور پاکستانی جامعات جو ہیں وہاں تھیسس کے نام پر صفحے بھرے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہمارے ہاں وہ انوویشن نہیں ہے جو مغرب کے اندر ہوئی ہے, وہ چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ہے نام لیے بغیر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریسرچ کے معاملے میں کیا مشرق مغرب کے ساتھ یا ہم باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکے ہیں, یا کہیں پہنچے ہیں ہم اس سفر میں؟ دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم صورتحال بدل رہی ہے, اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایک جو آپ کی بات ہے وہ میں شروع میں ہی کہہ دوں کہ آپ 100% درست کہہ رہے ہیں, ریسرچ کے نام پہ فراڈ زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ, پیسے لے کے تھیسس لکھنا. ریسرچ کے نام پہ پلیجرزم یہاں زیادہ ہے, جس میں HEC بھی قصوروار ہے. اب سندھ میں اور پنجاب میں صوبائی HEC ہیں, وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں, وہ بھی قصوروار ہے. منسٹری آف ایجوکیشن بھی قصوروار ہے کہ لوگ پلیجرزم کہ جو کوڑ کی کاشت ہے پلیجرزم سے, اس کو سمجھ نہیں رہے. دیکھیں جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ریسرچ نہیں ہوگی, جہاں پلیجرزم ہوگا وہاں ریسرچ نہیں ہوگی. تو آپ کے اداروں میں چونکہ ڈپارٹمنٹ انٹر ڈپارٹمنٹل اتنی سیاست ہے, پروفیسرز میں اتنی سیاست ہے, HEC میں آپس میں اتنی سیاست ہے, تو ہمارا یہ کلچر بن گیا انفارچونیٹلی. سر اسی کے ساتھ وہ جواب مجھے دے دیجیے گا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا بھی معاملہ آپ کو پتا ہے HEC نے جس کو نکالا ہے اسی کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سیاست کا معاملہ اس میں بھی. دیکھیں دس از اے برننگ ایشو اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. کل پرسوں ہی یہ واقعہ ہوا, اس کو میں آپ 2 منٹ صبر سے سن لیجیے گا تاکہ بعد میں ہماری گفتگو میں HEC نہ آئے. جی سر. HEC کو سیاست نگل گئی ہے, HEC کو بابے نگل گئے ہیں, HEC کو 2-3 منسٹر ہیں, جس میں احسن اقبال صاحب ہیں, میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں, میرے گھر ان کا آنا جانا ہے, میں ان کے بچوں کی شادیوں میں جاتا ہوں. لیکن وہ جو ہیں وہ اتھارٹی بننا چاہتے ہیں HEC کی. ان کی سیاست, اس سے پہلے رانا تنویر چند دنوں بطور وزیر آئے, وہ اتھارٹی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو یا یہ ایک 100% اسپیس چیز کا یہ پورا اترتا ہے. میں سمجھتا ہوں
میں ابھی پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ وقت ایک ایسی ظالم چیز ہے, یہ کچھ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, ہمیں نہیں کرنے دیتے. یہی HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار, جب ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ایک دفعہ کامسٹ میں, یہ وائس چانسلر بھرتی نہیں ہو سکے اور ان کو پیچھے رکھا گیا, تو میں نے بڑی آواز بلند کی. یہی تھے ان کے خلاف لوگ تھے, تو میں ان کے ساتھ بات کرتا رہا, ان کو نکال دیا گیا. HEC میں ڈاکٹر بنوری آ گئے, وہ میرا بڑا پیار کرتے تھے, میرا خیال کرتے تھے اور بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, وہ بات بھی کم کرتے تھے, ہم ان کا بھی خیال کرتے تھے. یہ دوسری دفعہ آ گئے. اب 2 HEC کے چیئرمین ہیں اور 2 طرح کی سیاست ہے. جب یہ HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار پہلے تھے تو سندھ میں گیا تو لوگ انہیں گرو مانتے تھے, یہ لوگوں سے محبت کرتے تھے. لیکن جب یہ دوسری دفعہ آگے تو یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے. ہم ان کا بہت سارا احترام اسی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم کی وجہ سے بھی کرتے تھے, کیونکہ میں نے ضیاء القیوم کو یونیورسٹی آف گجرات میں بڑا کام کرتے دیکھا ہے, اور پھر میں نے ڈاکٹر ضیاء القیوم کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کمال کم کرتے دیکھا ہے. اور انہوں نے جس طرح ڈیجیٹلائزیشن کی دونوں اداروں کی, جس طرح پوسٹ کرونا میں انہوں نے فیس کیا, جس طرح علامہ اقبال یونیورسٹی کو وہ اوپر لے جانا چاہتے تھے, اس کی ڈگری کو ویلیو دینا چاہتے تھے, صرف ڈگریوں کو بانٹنا نہیں چاہتے تھے, ان کی ایک کنٹریبیوشن تھی. پھر وہ میرٹ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئے. ہوا کچھ یوں کہ جب ایک ہمارے ہاں سلیکشن, آپ نے بات ہی وہاں سے کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی, تو میں کہاں تک بچوں اس سوال آپ سے کہ یہ ظاہر آلود باتیں ہمارے سسٹم میں ہیں. دوسری دفعہ ڈاکٹر ضیاء القیوم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پھر وائس چانسلر منتخب ہو گئے تھے, سلیکٹ ہو گئے تھے. تو لیکن دوسری طرف ایک بڑی سفارش والے بڑے آدمی تھے, انہوں نے وائس چانسلر ہونا تھا. ایک دفعہ بورڈ ہوتا ہے, دوسری دفعہ ہوتا ہے, فائنلی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مختار, کبھی لوگ آج بھی مجھے کسی نے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر مختار موجودہ چیئرمین آف HEC, وہ تو اسپرچول فادر تھے یا فادر ہیں ڈاکٹر ضیاء القیوم کے. اب ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ شاید ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ جو 70+ کے بابے ہیں یہ بالخصوص بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پلے ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں, بہت اچھے کام بھی کیے ہوں گے, لیکن بہت ساری کرپشن, بہت سی منمانی ان کی وجہ سے ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قبر میں بھی عہدہ ساتھ لے کے جائیں. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ضیاء کو نکالا جاتا, ریزائن کر اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر جو مختار ہیں HEC کے چیئرمین ہیں, ان کا خود کیس ہے, سفارت سے آئے تھے دوسری دفعہ یہ 2 سال کے لیے, پھر عدالت میں, عدالت و عدالتی ہوئی ہے HEC. جس ملک کی عدالت و عدالتی HEC ہوئی ہو, اچھا وہاں انہوں نے پارٹی بدل لی. جب ڈاکٹر ضیاء کو انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بننے دیا, کسی دوسرے کو بنایا, تو پھر یہ ماضی میں احسن اقبال کے پیارے تھے, یہ کسی اور کے پیارے ہو گئے, وہ بڑوں کے پیارے ہو گئے. اب جب ان کی پارٹی بدل گئی, میں بھی بیچ میں رہا, بڑے تحفظات تھے احسن اقبال صاحب کو, ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزیر ہیں, تو ان کو ان سے بڑے تحفظات تھے ڈاکٹر مختار کو. میرے پاس بھی باتیں ہوئیں, میں بھی بیچ میں آیا, برج بننے کی کوشش کی, میری کوشش ہوتی ہے اداروں کے درمیان برج بنا جائے, تو بات بن نہیں رہی تھی. فائنلی یہ پھر میچنگ ہو گئی, پھر یہ مل گئے ڈاکٹر مختار اور احسن اقبال صاحب. احسن اقبال عموماً بھلا کرنا چاہتے ہیں, لیکن نیچے لوگ خراب بھی کرتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر مختار نے کیا. تو اب جب دوبارہ ملے تو ڈاکٹر مختار اور ان کی جو ری جوائننگ اور پھر محبت جاگی احسن اقبال کی, وہ انہوں نے تہتے کر لیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے وجہ کوئی بھی ہو, قصوروار کوئی بھی ہو, ان کے خلاف احسن اقبال بہت سخت خلاف ہے. 2-3 دفعہ ان کو سول ایوارڈ ملنے لگا تھا, انہوں نے معروف ذرائع کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان کا نام نکال دیا. اب جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو بہانہ یہ بنایا کہ یہ جو لیپ ٹاپ سکیم ہے, اس کی تقسیم میں یا اس کے معاملات میں تساہل پسندی سے کام لیا ضیاء القیوم صاحب نے. جبکہ ضیاء القیوم یہ واضح کر چکے ہیں کہ میں نے تساہل پسندی سے کام نہیں لیا. میں نے تو کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ تھرڈ پارٹی ہے یا جن سے کچھ لین دین ہونا ہے, وہ ایک پارٹی ہے, کمپٹیشن ہونا چاہیے,
سرکاری پیسے بچنے چاہیے. یہ تساہل نہیں ہے, اس کا اشتہار دوبارہ دے لیں. یہ ان کا قصور تھا, ان کا یہ قصور تھا. اور اس قصور کی وجہ سے وہ, حالانکہ وہ کسی سفارش پہ, لوگوں کا یہ بڑا خیال ہے کہ HEC میں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار کی سفارش سے آئے. ڈاکٹر مختار ماضی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں, پھر PHEC کے چیئرمین, دوسری دفعہ چیئرمین, وہ ہر دفعہ سفارش سے آئے ہیں. وہ کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں, کسی یونیورسٹی کے وہ ملازم بھی نہیں ہیں بیسیکلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ خود جانے والے ہیں, وہ ایک بڑے قیمتی انسان کو, ایک انمول اثاثہ ضیاء القیوم کو خراب کرتے. میں ان کی جگہ ہوتا میں خود ریزائن دے کے چلا جاتا کہ بھائی یہ بھی میرا اسپرچول سن گنا جاتا ہے, اوپر سے میری دوستی کا. اور یہ ڈاکٹر مختار, یہ جو ہماری حکومت ہے موجودہ, نہ صرف احسن اقبال, رانا تنویر اور کچھ ہمارے ان معتبر لوگ جن کا میں نام نہیں لے سکتا, یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے. سر میں ابھی وہی آپ نے بات کر دی کہ یہ جو سیاسی تسلط ہے تعلیمی اداروں کے اوپر خاص کر کے, ویسے تو بدبختی سے پاکستان کے تمام ادارے سیاسی تسلط کے پہ چل رہے ہیں, بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے سیاسی لوگوں کی, کوئی بھی ادارہ ہو. لیکن جامعات میں یا HEC میں یا PHEC کے اندر اس طرح تسلط ہونا چاہیے, تعلیم کا کتنا اس کا نقصان ہوا؟ آپ کا بڑا خوبصورت کویشچن ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے جہاد کیا یہ سوال کر کے, ہم پہ جو بیتے گی سو بیتے گی, ہم تو وہ دیکھیں گے. PHEC میں, HEC میں, یونیورسٹیوں میں, سب یونیورسٹیوں میں نہیں, عموماً جنرلی اسپیکنگ 80% جو ہے وہ پالیٹکس ہے. وہ پالیٹکس ایسی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زکریا یونیورسٹی ملتان میں اگر ڈرائیور کی روٹ چینج کر دیں یا ڈرائیور کی گاڑی چینج کر دے, بس چینج کر دے, تو کسی زمانے میں چانسلر آفس سے فون آ جاتا تھا. یعنی لوگوں کے اتنے, جب بھرتی آپ سفارش سے ہوں گے, جب آپ کے سنڈیکیٹ میں MPAs ہوں گے, ایک سنڈیکیٹ فیمیل یونیورسٹی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سنڈیکیٹ میں وہ خاتون MPA بھی ہے جس کی اپنی ڈگری جعلی ہے, میں نام نہیں لوں گا. تو what is this? This is politics, اور پالیٹکس سنڈروم ان دا یونیورسٹیز. اس بنیاد پہ دیکھیں یونیورسٹیاں کیا ہوتی ہیں. یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جو 25% اپنی ٹیوشن فیس سے چلے, جو 25% جو سٹینڈ کر گئی ہیں. یہ بچہ یونیورسٹیاں نہیں, میں لیا کی بات نہیں کر رہا, یا بکر اور جنگ کی بات, یا میاں والی کی نہیں, میں میچور UET کی بات کر رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کی, زکریا کی, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی, ناروال کی نہیں کر رہا جس کو سال سے وائس چانسلر ہی نہیں مل رہا, اور وہاں بھی چونکہ شاید احسن اقبال صاحب کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا, وہ خود ہی لگ جائیں. پھر رانا تنویر نے بھی تو اپنے ہی آرڈر کر لیے تھے نا ایکٹنگ وائس چانسلر کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. خیر میں کہتا ہوں کہ 25% یونیورسٹی کو ٹیوشن فیس سے, 25% ریسرچ سے, 25% انڈومنٹ فیس سے, اور 25% حکومتی گرانٹ سے یونیورسٹیاں چلیں تو ان کو چلانا چاہیے, نہیں تو نہیں چلیں گی. آپ نے کہا ہم یورپ کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. یورپ چول نہیں مارتے, یورپ گند نہیں ڈالتا پالیٹکس کی, یورپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیتا ہے, وہاں کا مخیر حضرات کام کرنے دیتا ہے وائس چانسلر کو. یہاں وائس چانسلر کو آپ بلائے رکھتے ہیں یا لٹکائے رکھتے ہیں. تو اب جب تک یہ سیاست, ہم یہ مانتے ہیں کہ حکومت کو اپنی لیڈرشپ چننی چاہیے, لیکن حکومت کو دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے تعلیمی اداروں کے ساتھ. یہ زیادتی ہے اور یہ سیاست نہیں ہو رہی. یہ باقاعدہ اگر سفارش ہوتی ہے یا سنڈیکیٹ میں اتنے لوگ ہیں اور وائس چانسلرز کو اگر تنگ کیا جاتا ہے, اوپر سے گرانٹ نہیں دی جاتی, تو یہ یونیورسٹیوں کے ساتھ ستیلا پن نہیں ہے, حکومتی دہشت گردی. سر ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا, رانا تنویر حسین نے ایکٹنگ وائس چانسلر کے اپنے آرڈر کر لیے تھے, تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑا سا. ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک وائس چانسلر کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو وہاں PVCO سے وائس چانسلر لگا دیا جاتا ہے, یا کہیں اور کے وائس چانسلر کو ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے. میں تو اسے بھی کوڑ کی کاش سمجھتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ جمعہ 8 دن لگتے ہیں, کسی کو وائس چانسلر لگتے, اسے کہتے ہیں یہ 2 یونیورسٹیاں تم اور چلاؤ. بھیا اپنا آپ چلا لے, بڑی بات ہے. تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو, حالانکہ اب نئے آئین کے مطابق جو 18ویں ترمیم ہے اس کے مطابق جو ہمارا منسٹر ہوتا ہے ایجوکیشن کا وہ پرو چانسلر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پرو چانسلر اور چانسلر ہرارکی میں آپ کو بتا دوں, وائس چانسلر,
اس کے اوپر منسٹر پرو چانسلر اور پھر صدر یا گورنر چانسلر. تو وہ پرو چانسلر سے بھی نیچے گئے اور انہوں نے کہا میں ایکٹنگ, لیٹر ایشو کر دیا, خود ہی لیٹر ایشو دار ہے, اب ان کے سیکٹری نے کرنا تھا. ان دنوں ان کے سیکٹری بڑے تیز تھے, ہمارے ایک دوست کے وہ بھائی ہیں. تو پھر بعد میں جب انہیں ہوش آیا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, تو پھر انہوں نے وہ واپس لیا. یہ اوپن یونیورسٹی کا معاملہ ہے. یہ اوپن یونیورسٹی. مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا, ابھی وائس چانسلرز کی تقرریاں ہوئی ہیں, اس پہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی. میں نے سردار سلیم کا جیو پہ ایک شارٹ سا انٹرویو بھی دیکھا, بقول ان کے کہ ان کو پریشر تھا مریم نواز کی طرف سے, وہ 3 نام بھیجنے کی بجائے مجھے ایک ہی نام, اس طرح کوئی ملی جلی باتیں ہوئی, میں واضح اس کو کر نہیں پایا. شاید مجھے اب یاد تقرریاں ہوئیں, اس میں کیا مریم نواز کوئی اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر رہی تھی, یا گورنر صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے, کیا یہ کہانی کیا تھی اصل؟ دیکھیں یہ کہانی بگڑی کہاں سے, یہ کہانی بڑی اچھی تھی. کہانیاں سناتے رہنا چاہیے, کہانیاں ہوتی رہنی چاہیے. کہانیاں سن کے اچھے لگتے ہیں. آپ ادیب ہیں, آپ ادب سے آپ کا تعلق ہے, ادب کے استاد ہیں. ہم نے کہانی کو جھوٹ کا پلندہ بنا لیا. ہم یہ جو کہانی ہے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. نہ تو مریم نواز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ, بطور ہیڈ آف دا ہائر ایجوکیشن کوئی قصور ہے, نہ بطور چانسلر سردار صاحب کا, گورنر صاحب کا کوئی قصور ہے, بیوروکریسی کا قصور ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان بیوروکریٹس کو جو ریٹائرڈ ہیں, جو ماضی میں بدنام بھی ہیں, بدنام تو ہماری عدالتیں بھی ہیں نا 140ویں نمبر پہ آ جاتی ہیں دنیا میں, تو وہ لوگ جو نیب میں پھنسے تھے تو ان کو انعام دینے کے لیے, چونکہ وہ نون لیگ کی نیب میں پھنسے تھے, تو آپ نے اٹھا کے ایک سابق بیوروکریٹ کو, قریشی صاحب کو, وہ پڑھے ہوں گے, وہ لائق ہوں گے, لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹیوں کے ایکو سسٹم کو بھی سمجھتے ہوں, وہ اورک کو بھی سمجھتے ہوں, وہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنلائزیشن کو بھی سمجھتے ہوں, وہ لینگویجز کو بھی سمجھتے ہوں, وہ پلیجرزم کو بھی سمجھتے ہوں. میرا نہیں خیال وہ ان سب باتوں کو سمجھتے ہوں. آپ نے انہیں کنوینئر بنا دیا سرچ کمیٹی کا. پہلا آپ نے گند یہ ڈالا. اچھا چلے, سیکرٹری جو ہوتا ہے بطور بیوروکریٹ حاضر سروس, وہ تو جو آپ کی سرچ کمیٹی ہوتی ہے اس کا وہ سیکرٹری ہوتا ہے. اٹس اوکے. میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھی سرچ کمیٹی بنتے دیکھی ہے, جس میں پنجابی کے لوگ ہوتے ہیں, کے پی کے لوگ ہوتے ہیں, سندھ کے اور یا بلوچستان کے بھی, وہ دیکھی ہے کشمیر کی, آزاد جموں کشمیر کی. میں نے ہمیشہ ویری فائن ان کی سرچ کمیٹی دیکھی ہے فار دا وائس چانسلر سرچ. میں نے ہمیشہ گنڈی دیکھی ہے پنجاب کی, انتہائی گنڈی دیکھی ہے, ایسی گنڈی قابل نفرت گنڈی دیکھی ہے. اس میں 2-3 آپ ڈالتے ہیں صرف پروفیسرز کو, آپ 2-3 وائس چانسلر کیوں نہیں ڈالتے, آپ 2-3 جو ہیں وہ بڑے ریسرچر کیوں نہیں ڈالتے, آپ کیوں یہ کرتے ہیں, آپ کیوں بیوروکریٹس کو ڈالتے ہیں. اس دفعہ سرچ کمیٹی آئی ایم سوری بہت بری تھی, لیکن کامیابی اس کی. مجھے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب انٹرویوز ہو رہے تھے وائس چانسلرز کہ آپ بولے نہیں, آپ خاموش تھے. میں نے کہا بھائی سال بعد ہو رہے تھے. ایک دفعہ میں بولا تھا, سرگودا میں لگنا تھا ایک وائس چانسلر, اور اسی طرح اوکاڑا, ساہیوال اوکاڑا, کچھ ادھر ادھر بھی 4 یونیورسٹیاں تھیں, تو وہ ڈیلے ہو گیا تھا, وہ واپس ہو گیا تھا پورا. میں نے کہا یار اچھے برے 7مائیں 8مائیں 9مائیں جس طرح کے وائس چانسلر ہیں لگنے دے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آنیسٹلی اسپیکنگ مور دین 60% اچھے وائس چانسلرز آئے ہیں, مور دین 60% اچھے وائس چانسلر ہیں. 2-3 سفارشی ہیں بیچ میں. میں سسپینس کے لیے نہیں یہ کہہ رہا, کسی تجسس کے لیے نہیں کہہ رہا, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں, لیکن شاید ثابت کبھی کروں گا نہیں پبلک میں, آپ کو بعد میں بتا دوں گا. تو اتنی برائی کے یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ کئی دفعہ اللہ کی ذات برائی سے اچھائی نکال دیتی ہے. تو میرا خیال ہے اس بات کو یہاں ختم کر دیں, مروائیے گا نہ مجھے بعد میں سے دوستوں سے. مجھے دوستوں کی مار سے ڈر لگتا ہے, بہت سارے دوست وائس چانسلر. تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے پاکستان کا بھرم رکھنے کے لیے برائی میں سے اچھائی نکال دی اور اچھے وائس چانسلرز آئے ہیں. تاریخی معاملہ تھا, 25 وائس چانسلر آنے تھے یار, یہ کوئی مذاق نہیں تھا. 25 وائس چانسلر تو شاید میں کہا کرتا ہوں کہ پنجاب میں ہیں بھی نہیں. سر یہ جو یونیورسٹیز کی سیٹیں ڈیفر ہو جاتی ہیں, اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں بھی کچھ سیٹوں کے ٹیسٹ بھی ہوئے, میاں والی میں کچھ سیٹوں کے ٹیسٹ سلیکشن بورڈ تک ہوئے, سلیکشن بورڈ کو ہوئے 1.5 سال ہو گئے. وہاں اللہ بھلا کرے وائس چانسلر اسلام اللہ خان صاحب تھے, پتہ نہیں اب بھی وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں,
وہ چلے گئے. رجسٹرار یہاں پنجاب یونیورسٹی سے ہیں میرے خیال سے, کہ UT سے, پنجاب یونیورسٹی سے ہیں میرے خیال, وہ سلیکشن بورڈ تک ہوئے, بعد میں وہ سیٹیں لٹک گئیں, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتا ہے جی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس لیے ہوا, وہ پنجاب حکومت پہ ملبہ ڈالتے ہیں, وہ HEC پہ ڈالتے ہیں. معاملہ اتنا وہ گمبھیر ہو چکا ہے, اور بہت سارے ہمارے دوست وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی, میاں والی میں بھی, انہوں نے ان کا سلیکشن بورڈ ہوئے ہیں. تو کیا یہ اس طرح یہ بڑا جو کہ اصول ہے کہ دوبارہ سیٹیں دیں, دوبارہ بچے ٹیسٹ دیں, دوبارہ پیسے دیں, جب ایک چیز ہو چکی ہے صرف سنڈیکیٹ رہتی ہے, تو کیا بہتر نہیں کہ ان کی سنڈیکیٹ کروائی جائے, جو ایک پورے عمل سے گزرے ہیں ان کو سیٹیں دی جائیں؟ اس میں 2-3 کوشچن ہے, بڑا ٹیکنیکل آپ کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا انٹرویو نہیں ہوا, وہ انٹرویو سلیکشن بورڈ نے لیا, اکیڈیمک کونسل میں بات گئی ہے, یا وہ بات سنڈیکیٹ تک گئی ہے, یہ ساری کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. حکومت بھلے ہی بدلے, یہ فیصلے نہیں بدلنے چاہیے. یہ غلط بات ہے, یہ تباہی ہے, یہ بگاڑ ہے. ہاں البتہ جب نئی حکومت آتی ہے تو انہوں نے آگے جا کر کے, ایک ہے کہ حکومت بدل گئی, وہ نگران حکومت آ گئی, یا وہ اصل حکومت آ گئی, یا وہ فارم 47 کی آ گئی, کوئی بھی حکومت آ گئی, آپ نے جو آگے بڑھتیاں کرنی ہیں اس کی سرچ کمیٹی آپ بدل لیں, کیونکہ آپ لیڈرشپ ہے, یو وانٹ نیو لیڈرشپ, اپنے ٹائپ کی چاہتے ہیں, آپ بدل لیں. لیکن جو پچھلا پروسیس ہے نا, وہ پاکستانی تھے, انٹرویو لینے والے بھی, انٹرویو دینے والے بھی, نہ اسرائیل سے انٹرویو دینے والے آئے تھے, نہ لینے والے آئے تھے, نہ وہ بھارت سے آئے تھے, وہ پاکستانی تھے, اپنے سسٹم کے تھے. وہی بیوروکریٹس بار بار آپ وہی لگاتے ہیں نا. آج کل جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پنجاب کے, وہ کل تک کیا بزدار کو پسند نہیں تھے, بزدار تو انہیں کمشنر کے طور پہ لے گئے تھے. ہمارے کئی سیکرٹری بڑے چہیتے ہیں CM کے, ان کی بیویاں مجھے پتہ ہے PTI کی سرگرم کارکن ہیں, تو یہ پاکستانی ہے نا. میں جو بھی سر دوبارہ میں اسی سوال کو, میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں, جب وہ سلیکشن بورڈ سے گزرا, یہاں پنجاب یونیورسٹی میں سلیکشن بورڈ ہوا, پرو وائس چانسلر اس وقت ایکٹنگ تھے, خالد محمود صاحب اس میں موجود تھے, وائس چانسلر اسلام اللہ خان موجود تھے, 2 رجسٹرار میاں والی کے اور یہ موجود تھے, یعنی کہ 12 اور 3 ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود تھے, 15 لوگوں کا پینل تھا. اس کے باوجود وہ سلیکشن بورڈ, اس کا معاملہ سنڈیکیٹ میں گیا نہیں گیا, یہ سارا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ خان جب میاں والی میں تھے, میں اس کیس کو جانتا ہوں. میاں والی کے ہم منتظر ہیں, نئے وائس چانسلر آئیں گے, وہ جا چکے ہیں, وہ آج کل یونیورسٹی کو ایک رجسٹرار ہی چلا رہے ہیں. جنگ میں کچھ سلیکشنز ہوئیں تو وہاں کے سیاسی لوگوں نے میرٹ پہ ہوئی سلیکشنز کو بدلنے کی کوشش کی, جو سیاست بیچ میں آتی ہے. پھر آپ کو میں ایک عرض کروں, یہ جو گند ایک اور بھی ڈلتا ہے, اور وہ میں آج کچھ گند کا لفظ زیادہ استعمال کر رہا ہوں, کوشش کروں گا بعد میں نہ کروں. بگاڑ کچھ زیادہ ہی ہے. جب ایک ایکٹنگ وائس چانسلر آتا ہے, فرض کریں آپ ایکٹنگ وائس چانسلر آ گئے پنجاب یونیورسٹی کے 3 ماہ کے لیے, آپ کو 6 ماہ مل گئے, آپ کہتے ہیں نہیں میں سنڈیکیٹ کی باڈی بھی مکمل کر دوں, میں جو ہمارا سلیکشن بورڈ ہے اسے بھی کر دوں, میں اکیڈیمک کونسل بھی کر جاؤں, میں فیکلٹی بورڈ بھی کر جاؤں, میں چیئرمین اپنے بھی کر جاؤں, میں سارا کچھ کر دوں. او بھائی آپ نے روزمرہ کے کام کرنے ہیں. آپ جو نیا لیڈر آئے گا, وائس چانسلر آئے گا, جس نے 4 سال چلنا ہے, آپ اس کے راستے میں کانٹے بکھیر رہے ہیں. آپ تو اپنی ٹیم کو اکٹھا کر رہے ہیں کل کی سیاست کے لیے. نیا وائس چانسلر کس طرح یونیورسٹی کو چلائے گا؟ سب سے پہلے آپ کو یہ آواز اٹھانی ہوگی کہ ایکٹنگ وائس چانسلر یا ایڈیشنل وائس چانسلر لانگ ٹرم فیصلے نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے انٹرویو ہو گئے ہیں, سلیکشن بورڈ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کو دوبارہ آپ واپس نہیں کر سکتے. بھلے ہی وہ سنڈیکیٹ میں نہیں گیا, یہ زیادتی ہے اور یہ سیاست ہے, اور اس میں ماضی میں گورنر ہاؤس بھی اور CM آفس بھی انوالو ہوتا رہا ہے. اس میں پیسے بھی چلتے ہیں, اس میں پسند ناپسند بھی چلتی ہے. دیکھیں وائس چانسلر کے پاس من مرضی کے بڑا, میں کہتا CM کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنی اپنی سٹیٹ کے اندر, یونیورسٹیاں سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے, جتنے اس کے وہ یار وہ نئے ایک اشتہار دے, کوئی بہانہ بنائے اپنے, جس کو بانجے کو کر لے, بھتیجے کو کر لے, نواسے کو کر لے, نواسی کو کر لے, جس کو کرنا ہے کر لے, لیکن جو میرٹ پہ آیا ہے اس کو کر لے, پہلے کرے. فرض کریں آپ نے 4 لوگ رکھنے تھے پروفیسر بایو ٹیکنالوجی کے, آپ نے یار ایک رشتہ دار رکھنا ہے, تو آپ کسی کا سر قلم نہ کریں, 5ویں سیٹ کریٹ کر لیں, 4 میرٹ پہ کریں. ہم آپ کے کو بھی میرٹ مانتے ہیں, میں کہتا ہوں اوکے, یہ رائٹ ہے لیڈرشپ کا. لیکن یہ جو ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے بھی لیں, لوگوں کا ٹیسٹ بھی لیں,
اور عدالتیں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ عدالتیں کہاں ہیں؟ چانسلر بھی آفس بھی ایک عدالت ہے، وہ کہاں ہے؟ میں خود یہ موجودہ چانسلر آفس کو میں ابھی ان چانسلر صاحب سے، گورنر صاحب سے ملا تھا، میں نے انہیں کہا اورک پہ کام کروائیے، QEC پہ کام کروائیے، چھوڑیے سیاست، جو بھرتی ہوتے ہیں ہوں، آپ کے پاس جو پرسونا ڈیزگنیٹا ہے ایک گورنر کا، اسے استعمال کیجئے، آپ سیاست نہ کریں، آپ اور مریم نواز شریف مل کے جو اپنے اپنے کام ہیں وہ کریں، تو کسی کی سفارش ہمیں بھی کرنی پڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے، اس کی درخواست کہاں تک پہنچی ہے، تو پتہ چلتا ہے 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ کیس گیا ہوا ہے یونیورسٹی سے، اور گورنر آفس میں ابھی ڈائری کو نمبر نہیں لگا، تو رونا اوپر سے ہے۔ دیکھیں آپ ایک ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، آپ نمازیں پڑھیں گے، نیچے تک ایمانداری آئے گی، خیر نماز پڑھنا گارنٹی تو نہیں ہے ایمانداری کی، لیکن مطلب ہے آپ کی اچھائی نیچے تک آئے گی، اگر نیچے PN پڑھتا ہے اس کی اوپر نہیں جائے گی، اگر آپ CM آفس، اگر آپ HED، اگر آپ HEC، PHEC، چانسلر آفس میں قبلے درست نہیں کرتے تو نیچے خاک ہوگا، پھر آپ نے کیا یورپ کا مقابلہ کرنا؟ سر ابھی ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اکیڈیمیا اور انڈسٹریل گیپ ہے یونیورسٹیز کا، وہ ختم نہیں ہوا، معمولی سا زمین آسمان کا گیپ۔ ہاں، اس کو کیا کریں ہم؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے، بچہ ڈگری لے کے نکلتا ہے، دماغ خالی ہوتا ہے اس کا۔ اب مجھے، آپ خود استاد ہیں، مجھے ایک بات بتائے، نارووال نے ہم نے ایک وائس چانسلر لگانا ہے، نارووال یونیورسٹی خود ایک ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، ابھی بن رہی ہے، ابھی وہاں سول ورک ہو رہا ہے، ابھی وہاں اس کے اسٹیچوز بننے ہیں، ابھی اس کا چلیں ایکٹ تو بن گیا، آپ نے وہاں وہ بندہ لگا دیا جو بہت بڑا ریسرچر ہے، پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے اور بوم ہے، لیکن وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں رہا بھی ہوگا تو وہ گارا مسالہ تو نہیں دیکھے گا، ٹھیکیداروں سے مغز ماری کرتے کرتے 4 سال گزر جائیں گے، آپ کہیں گے وائس چانسلر برا، وہ برا سرچ کمیٹی ہے جس نے نہ تیل دیکھا نہ تیل کی دھار دیکھی۔ اب آپ کو لاہور جو یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ تو انڈسٹریل لنک ہو جائے گا، لیا یونیورسٹی پھپھی کو لے آئے گا، وہاں کا وائس چانسلر یا اپنی انکل کو کہے گا وہاں انڈسٹری لگاؤ۔ پرابلمز ہیں، پہلی بات یہ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کو انجینئرنگ کے کام کرنے چاہیے، اور جو باقی نئی یونیورسٹیز ہیں جہاں ایگریکلچر کا کام ہے، اب مجھے ایگریکلچر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے انڈسٹریل لنک کا بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں جہاں فارماسیوٹیکل سائنسز ہے وہاں کوئی، یہاں لاہور میں اگر وہ ہو رہا ہے تو کوئی کمی ہے انڈسٹری کی؟ کمی ہے عقل کی۔ ہمارے ہاں پروفیسر، آپ اور ایک لگا دیتے ہیں شریف آدمی کو، فارسی کو، اس کا کام ریسرچ ہے، انوویشن ہے، اور ایک والے کا انڈسٹریل لنک ہے، مارکیٹنگ ہے، وہاں مارکیٹنگ کا بندہ لگائیں۔ آپ جو آپ کی سنڈیکیٹ ہے اس میں وہ جو چیمبر آف کامرس کا بندہ رکھے، وہ بڑا انڈسٹریل لسٹ رکھے بھائی، آپ وہاں رکھتے ہیں یار وہ فلاں سکول کا ہیڈ ماسٹر، فلاں کالج کا پرنسپل، فلاں MP ہے، یہ تو پیراسائٹس ہیں۔ آپ یہ کیا کریں گے وہاں پہ؟ یہ آپ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں جی، یہ ایک سیکشن افسر جائے گا، ڈپٹی سیکٹری جو ہے وہ بہت بڑے محاذ پہ ہے تو یہ جائے گا سنڈیکیٹ میں، وہاں آپ انڈسٹریلسٹ رکھیں، ہر یونیورسٹی میں 1-2 انڈسٹریلسٹ رکھیں، نون انڈسٹریلسٹ، بالکل صحیح ہے۔ آپ وہاں پہ چیمبر آف کامرس کے لوگ رکھیں، آپ وہاں پہ سابق سفیر رکھیں، خارجہ پالیسیوں کا پتہ چلے، یونیورسٹیوں نے ریسرچ میں پالیسی بھی بنانی ہوتی ہے، آپ نے مڑ توڑ آپ کے پاس وہی لوگ ہیں، تھکے MPs ہیں، پنڈو 13واں حصہ چھتری حد پتہ انہیں ہے نہیں کسی بات کا، ان کو آپ وہاں بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بیلدار بھرتی کر لو، میرا گارڈنر بھرتی کر لو، تو آپ بیڑا گرک بحثیت حکومت ہو کے بھی یونیورسٹیوں کا کر رہے ہیں۔ حکومت پیسے تو دیتی نہیں یونیورسٹیوں کو، لیپ ٹاپ دیتی ہے بچوں کو، اور میں ایک یونیورسٹی کو جانتا ہوں، کیمسٹری جیسا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں پر پانی نہیں 1 سال آیا، وہاں کی ٹوٹیوں میں پانی نہیں آ رہا، اور پورے سال میں اسے پورے ٹنیور میں وائس چانسلر نے جہاں PhD اسٹوڈنٹ MPhil اسٹوڈنٹ ہے 1 لاکھ روپیہ دیا کہ جیسے اس نے ماں کے سوتر سے کوئی پیسے دیے ہوں، اور وہ یونیورسٹی بڑی رچ یونیورسٹی ہے۔ رچ یونیورسٹیوں میں آپ نے وائس چانسلر وہ بٹھا دیے ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی نے پینشن دینی ہوتی ہے بہت، GCUF نے ابھی نہیں دینی، سرگودا نے ابھی نہیں دینی، بہت لوڈ ہے UET پہ پینشن کا، یہاں مالی معاملات ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، اگر وائس چانسلر اس کے خلاف نہ ہو، ڈاکٹر زکریا ذاکر کہتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی
غریب نہیں ہو سکتی. پلاننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کہاں کہاں سے پیسے انڈسٹریل لنک کے لیے پہلے اگر آپ نے سیاسی بھرتیاں کرنی ہیں, ماسی پھوپھی کے لوگ رکھنے ہیں, تو وہ انڈسٹریل لنک. اب کراچی میں انڈسٹریل کی کوئی پرابلم ہے, آپ انڈسٹریل لنک رکھنا ہی نہیں چاہتے. پروفیسر جب پروفیسر ہو جاتا ہے وہ پڑھانا ہی نہیں چاہتا. لیکچرر آپ بھرتی نہیں کرتے. آج لیکچرر بھرتی کرے, اسے خود پی ایچ ڈی کروائیں, اسے خود اے پی بنائیں, جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کا کمانڈو ہوگا. وہ آپ تھکے تھکے لوگ رکھ لیتے ہیں, آپ پروفیسر ایک بلا لیتے ہیں, وہ میری طرح گھنٹیے کا مریض ہوتا ہے, کچھ وہ ذہنی مریض ہوتا ہے, کلاسیں وہ دھو لیتا ہے, اور وہ بھی پڑھاتا نہیں ہے. وہ اس نے اب وہ دادی نانی بھی بن گئی ہے یا بننے والی ہے, یا وہ اب اس کے بانجے بتیجے ہیں, وہ اس کو تو ڈپارٹمنٹ میں لانا چاہتا ہے, ڈپارٹمنٹ نہیں چلانا چاہتا. یا اس کے جو یہ تو ہم نے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, دو سونیاں کڑیاں کٹھیاں نہیں چل سکتی سی, کنٹراسٹ چلتا سی. دو لڑکے جو ہیں پہلوان اچھے سپورٹس والے یا اچھے ذہین, وہ ساتھ نہیں چل سکتے تھے, ساتھ ایک نلائق کا کمبینیشن بنانا. لیکن اب یونیورسٹیوں میں بھی یہ ہے, پہلے دوست ہوتے ہیں, اکٹھے بھرتی ہوتے ہیں, ایک سفارش ہوتی ہے. میں نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہے, ایک سفارش, ایک پی ایچ ڈی کا سپروائزر. اور جب یونیورسٹی میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے, ایسوسیٹ پروفیسر بننے پہ قتل کا ویر شروع ہو گیا. تو سسٹم ہی نہیں ہے, ایکٹ پڑھتے نہیں ہیں وائس چانسلر. سر اس پولیٹکس کا جو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے, طالب علم ہوتا ہے. کہ میں ایک پروفیسر کے پاس گیا ہوں, دوسرے کے پاس نہیں گیا, تیسرے کے پاس گیا ہوں, تیسرے کے پاس نہیں گیا. تو یہ جو ابھی آپ نے جو کہ خود اشارہ کر دیا, میں ادھر آنے والا تھا. اس پولیٹکس سے اب بات پھر وہی آ جائے گی, جب ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی خود اس چیز کا شکار ہے, تو وہ تعلیمی اداروں کے اندر ٹیچرز پولیٹکس کو کیسے ختم کر سکتے؟ یار ڈاکٹر نظام تھے نا پی ایچ ای سی کے پہلے چیئرمین پنجاب کے, اور ادھر ڈاکٹر مختار تھے. انہیں اپنے نظام سے پیار تھا, انہیں اپنی مختاری پہ ناز تھا. میں ان دونوں کی صلح کراتا رہتا تھا. بعد میں ڈاکٹر مختار آگے, میرے دوست ڈاکٹر شاہد منیر صاحب آگے. ڈاکٹر مختار کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے تھے. اچھا, وہ ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی. اب آئے ہیں ڈاکٹر اقرار, اور مجھے امید ہے ڈاکٹر اقرار جو ہے نا, وہ ایچ ای ڈی کو بھی ٹھوک کے رکھیں گے. یہاں چلتا وہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو وہ اوپر والے کو بھی, چاہے مختار صاحب رہیں, اول تو میری دعا ہے مختار صاحب فارغ ہو جائے, کوئی نئی قیادت آ جائے. بڑا بہت کما لیا اور بہت کھا لیا انہوں نے, تو وہ بنا کے رکھیں گے. انہیں ایکٹ بھی آتا ہے, ڈاکٹر اقرار ایکٹ پڑھتے بھی ہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں جو آپ نے کی ہے, اس بات کو آگے بڑھاؤں. میں نے ابھی ہمارا ایک سیمینار ہوا, اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن اس میں میں نے ایک بات کی, وہ میں یہیں کر لوں. میں نے کہا ہماری یونیورسٹیوں پہ دو چیلنجز کے دور آئے تھے. ایک پوسٹ کرونا کہ کیسے پڑھایا جائے, کلاس سے دور کیسے پڑھایا جائے, جس پہ بہت سارا فراڈ چل گیا, ورک فرام ہوم کا. اچھا, دوسرا یہ جو اب جنگ ہوئی ہے, اس میں آئی ٹی کی اہمیت, فزکس کی اہمیت, نیوکلیئر اسپیس سائنسز کی اہمیت بڑھ گئی ہے. یہ اب ایک اور انداز سے دیکھ, ابھی ہمیں دیکھنا ہے جو آپ نے بات کی یونیورسٹی کی قیادت کو, کہ ہمارا سٹیک ہولڈر کون ہے. یار اسٹوڈنٹ ہیں یا پروفیسر ہیں, پیرنٹس ہیں یا بیوروکریسی ہے. آپ کے سیاستدان یونیورسٹی کا سٹیک ہولڈر نہیں ہے. بیوروکریسی کوئی ماسی پھپھی نہیں ہے, سٹیک ہولڈر نہیں ہے یونیورسٹی کی. یونیورسٹی کا سٹیک ہولڈر جس کے متعلق کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, کوئی کڑتا ہی نہیں ہے, کوئی کوشش ہی نہیں کرتا, وہ تو سٹوڈنٹ ہے. ہمارے اثر ایک اور پرابلم مجھے, اور پیرنٹس ہیں سٹیک ہولڈر. اس کا آخری بات کروں پھر سنتا ہوں. فیسیں بڑھا دیتے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں, آپ نے فیسیں بڑھائی ہیں, اسٹوڈنٹ کم ہو گئے ہیں. آپ فیسیں کم کرو, اسٹوڈنٹ بڑھاؤ. تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے, جب تک آپ پیرنٹس کو اور ٹیچر کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے, 3 سے زیادہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. وائس چانسلر سٹیک ہولڈر نہیں ہے. اس نے 4 سال بعد یا نیب کے پاس جانا ہے, یا بیہائنڈ دا بار جانا ہے, یا اگلی یونیورسٹی میں جانا ہے. وہ تو کئی وائس چانسلر کہتے ہیں بھائی اسی آئے ہیں 4 سال, اسی تے گج وج کے رہنا ہے, ساڑھنا کم کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو خسماں کھاؤ. تو پھر سٹیک ہولڈر کون سا رہ گیا؟ ٹیچر, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ. جی سر, ہم بات کر رہے ہیں, ابھی مجھے ایک اور معاملہ یاد آیا, آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے. احد چیمہ اور ایچیسن کا ایک کیس ہوا تھا, تھوڑا سا اگر اس پہ بھی ہم 1-2 منٹ اگر آپ کچھ دیکھیں. جو ایچیسن کا کیس تھا اور ریلیف چاہتے تھے, اکنامی کا ریلیف چاہتے تھے احد چیمہ, اور احد چیمہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے تھے, ان کے پاس عہدہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اخلاقی طور پہ
ایسی ریکویسٹ ایسی ڈیمانڈ کرنی نہیں چاہیے تھی. بڑا آدمی اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے نا, صرف عہدے سے ہی بڑا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے عہدے سے. دوسرا, اگر آپ قانونی پہلو دیکھیں تو ان کا رائٹ بنتا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا. یہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ تعلیم دوست تھے. ہمارے سابق گورنر بلیغ الرحمان اس وقت گورنر تھے, وہ وزیر مملکت بھی رہے وفاقی ایجوکیشن میں, اور وفاقی وزیر بھی رہے. تو میں نے اس کیس کو دیکھا, اس پہ ریسرچ کی. اخلاقی طور پہ حکومت غلط تھی اور بہت غلط تھی. چیمہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ساری عمر مزے اٹھائے نون لیگ سے, ساری عمر وہ اس نے بیوروکریسی میں بھی بعد میں حکومتی اہلکار بھی بنا, تو اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی بیوی نے اپلائی کر دیا. بعض کا شاید بیویاں غریب کی ہوں یا امیر کی ہوں, کوئی پوچھتی بھی نہیں ہے, تو ممکن ہے یہ بھی کوئی ایک وجہ ہو سکتی ایرر آ گیا ہو. دوسرا, اوور ایکٹنگ کی تھی ایچیسن کے پرنسپل نے بھی اوور ایکٹنگ بھی کی تھی, لیکن اس میں بلیغ الرحمان کا کردار بڑا پازیٹیو تھا, اور انہوں نے کم و بیش یہی بات کی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی, کہ قانونی اگر آپ کا حق بنتا بھی ہے تو کسی اور کو حق لینے دے جو حقدار ہے. آپ سارے حق حکومت میں ہونے کے ناطے خود ہی تو نہ لیتے رہیں. تو اس میں اوور ایکٹنگ تھی چیمے کی اور ایچیسن کالج کے اس دور کے پرنسپل کی بھی, اسے بھی میڈیا کا شوق ہو گیا. اچھا سر, ایک معاملہ آج کل پنجاب یونیورسٹی میں بہت ہائی لائٹ ہے, ہمیشہ سے وہاں پہ رہا ہے, اس پہ بڑی مزیدار بات ہو سکتی ہے, کئی گھنٹے پروگرام بھی اس پہ ہو سکتا ہے. تعلیمی اداروں میں یونینز, چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ چند یونینز کے اوپر کبھی سرائکی پشتوں سے لڑائی کر رہے ہیں, پشتوں والے پنجابیوں سے کر رہے ہیں, ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یونینز بحال ہونی چاہیے, یا ان کا رول کس حد تک ہونا چاہیے؟ یا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی صاحب نے پورا ایک آپریشن کیا اور ہاسٹل خالی کروائے, تو اس ساری چیزوں پر ذرا چند منٹ. دیکھیں, جب پنجاب یونیورسٹی کی یا کسی بھی یونیورسٹی کی بات کسی بھی یونیورسٹی میں یونینز, اس میں ایک تو اکیڈیمیا ہوتا ہے, وہ اکیڈیمک معاملات ہوتے ہیں, ایک ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں, سٹاف کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. جہاں تک محمد علی ایڈمنسٹریٹو کام میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, ہاسٹل خالی کروائے ہیں انہوں نے. وہ زمین جو کئی برسوں سے کئی دہائیوں سے قبضہ گروپ کے پاس تھی اور اربوں کی زمین تھی, یہ محمد علی شاہ کا کام یہ ہے کہ اس نے وہ زمین قبضہ گروپ سے چھڑوائی. لیکن ایک اور بات ہے, جو آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, لازمی ہونی چاہیے پالیٹکس یونیورسٹیوں میں, لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ بلوچ ہے میں پختون ہوں, یہ تعصب کی بنیاد پہ ہے. آئینی بنیاد, نظریاتی بنیاد پہ, اور ملکی بہتری اور یونیورسٹیاں تو تعلیمی نظام کے لیے ہونی چاہیے, اور اس میں قیادت کا حق ان کو ہے جو گولڈ میڈل لینے کے قابل ہیں, جو اچھے ریسرچر ہے. یہ نہیں ہے کہ ماجھے گامے کا بچہ ہے یا خود ماجھا گام ہے تو اسے لیڈر بنا دیا جائے. ایک طریقہ ہونا چاہیے. اسلامی جمعیت طلبہ بہت اچھی ہے, کوئی بہت بری نہیں ہے. جمعیت طلبہ اسلام ہمارے دور میں رہی, ہم نے بھی الیکشن لڑے, ہارے جیتے. اے ٹی آئی رہی, پی ایس ایف رہی, ایم ایس ایف رہی, این ایس ایف رہی, لیکن انہیں ایک دائرے میں رہنا پڑے گا. اگر یونیورسٹیوں میں پیچھے جائے گی جماعت اسلامی, پاکستان پیپلز پارٹی, یا جس کا گورنر ہے وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے گا, دس از بیڈ. دیکھیں, ڈیموکریٹک رویہ اگر یونیورسٹیوں میں نہیں آئے گا تو پھر یہی ہوگا نا کہ فلاں کا پتر, فلاں کا بھانجا, بھتیجا وہی سیاست میں آئے گا. پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں, مجھے بتائیں انڈسٹری کہاں سے آنی ہے؟ یونیورسٹیوں سے. پالیسی کہاں سے آنی ہے؟ یونیورسٹیوں سے. اگر آپ کی سیاستدان کہاں سے آنے ہیں؟ کیا وہ راجپوت کے گھر سے, جٹ کے گھر سے, بلوچ کے گھر سے؟ اگر اس طرح لائیں گے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں, یہ کبیرہ گناہ ہے کہ تعصب کی علاقے کی بنیاد, گجرانوالی اکٹھے ہو گئے جی, پختون کٹھے ہو گئے جی, بلوچ کٹھے ہو گئے جی, سرائکی کٹھے ہو گئے جی, پنجابی نہیں. جو قومی ادارہ ہے اس میں رہے, پاکستانی اکٹھے ہو کے سیاست کریں. اگر آپ ان کو سیاست نہیں نہ کرنے دیں گے تو پھر اس وقت سب سے زیادہ سیاست تگنی کا ناچ جو نچاتی ہیں وہ پروفیسر ہیں. پروفیسر سیاست کر رہے ہیں. سیاست ہر جگہ رہنی ہے, سیاست گھر میں بھی رہتی ہے, گھر میں بھی سیاست. وی سی کو
स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इतना तंग नहीं करती जितना टीचर पॉलिटिक्स करती है। और टीचर पॉलिटिक्स जो है वो मैं मोहम्मद अली को, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर्स को आपकी वसासत से ये पैगाम दूंगा कि आप सब तंजीमों के साथ बाप बन के बैठे बात करें। आप भी सियासत करते रहे, आप मेरे सीनियर थे जब हम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप भी गए थे मोहम्मद अली शाह साहब एक दफ़ा थाने में, तो आप इनको समझाएं, ये आपके बच्चे हैं। और मैं ये सब जमातों को कहूँगा, सब तलबा तंजीमों को कहूँगा कि मोहम्मद अली बड़ा रोशन ख्याल वाइस चांसलर है, वो बड़े अच्छे प्रोफेसर है, आप उनके करीब हो, उनके से कुछ सीखें, आप पॉजिटिविटी लाएं ना। आप कोई ज़रूरी तो नहीं है अब पंजाब यूनिवर्सिटियों में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और टीचर हो और वो अगर नेगेटिव सियासत करता है तो फिर उसे तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा सर, अभी हम थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं और मौजूदा सूरत हाल पे 2-3 सवाल बड़ा अहम है। इमरान खान रिहा हो रहे हैं सर? इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखें कि ना भुट्टो की सियासत रही है ना नवाज शरीफ की सियासत रही है। भले ही भुट्टो को भी आपने हुकूमत थ्रू याह्या खान दी हो या अयूब खान दी हो, या उन्होंने अयूब खान उनके उस्ताद हो, डैडी हो, जो भी आप, उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन बाद में जब जूँ ही वो सीधे हुए किस्सा माजी बन गए। जूँ ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक हुए तो किस्सा पारीना बन गए। मैंने अपने कॉलम में जो इलेक्शन से 2 दिन पहले छपा था, लोग नाराज़ भी हुए थे, इन्हें बुलाया ही वज़ीर आज़म बनने के लिए। मैंने कहा नवाज शरीफ इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बने। तो इमरान खान को अपने लिए नहीं, अपनी अनाज या अपनी नरगसियत के लिए ही नहीं, इस कौम के साथ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ, और मैं सीधी तरह कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना होगा। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सियासत से निकल चुके हैं। नहीं, कोई नहीं निकले। देखिए, मैं आपको आपने चूँकि पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, मैं एक आपको बात बताऊं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक पंजाब में पूरे तंतने के साथ और पूरे तुमतराक तरीके से है जब तक यहाँ पर रीऑर्गेनाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती, जिसका चांस मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो लिहाजा एक ऐसी हकीकत का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक ऐसी इमरान खान एक हकीकत का नाम है जिन्हें आप ना फरामोश कर सकते हैं ना असूली तौर पे करना चाहिए। लेकिन मैं इमरान खान साहब से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि सियासत को थोड़ा सा ठंडे दिल से करें। अब जंग जो है ना, अब जंग में 2 लोग आ रहे हैं, एक तहरीक इंसाफ आ रही है, एक भारत आ रहा है। क्योंकि खुली सी बात है, तहरीक इंसाफ बुरा भला कहते थे जर्नैलों को, जर्नैल हीरो बन गए। बात फिर वही यार, कुछ फैसले वक्त मुझे करता लगता है कि जंग के बाद हालात इमरान खान के लिए ज़्यादा सख्त हो गए हैं, मजीद हो गए हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। डेमोक्रेट, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इमरान खान के सियासी मुकदमे ख़त्म किए जाएँ, दूसरे जो मुकदमात हैं वो अदालत में रिहा करे, फिर भी वो नहीं भाग रहे, उन्हें सियासत करने दें। जब तक इमरान खान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज मिल के पॉजिटिव सियासत नहीं, अपना अपना जोर नहीं लगाते, पाकिस्तान नहीं बन सकता। जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, क्या शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, दी कुर्बानी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कहने वाले तो कहते हैं हुकूमत ही, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद गन पॉइंट पे हुई थी, हुकूमत भी गन पॉइंट पे दी गई थी। इन्हें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है, और उस मुश्किल का इन्होंने, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है। उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने तो लेनी थी। क्या हम उन्हें दे देते जिन्हें नहीं देना चाहते? तो वो हमारे हीरो ज़रूर है, हमारी आंखों का नूर और माथे का झूमर ज़रूर है वो लोग, लेकिन हुकूमत उनका काम नहीं है। आपने सर बड़ा लंबा अरसा देखा सियासत का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास? पिछले सिर्फ 2 साल नहीं, 10 से 15-20 साल का तज्जिया, जब से आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आपको लगता है इतने कड़े हालात पहले भी पाकिस्तान पे कभी आए?
صحافیوں پر. میں یہ سوال اگر آپ سے کروں, آپ نے جو مجھ سے چاہا ہے پوچھنا, آپ نے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟ میں نے جو چاہا ہے آپ کو جواب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ہم نے رگڑا بھی ہے, ہم نے تعریف بھی کی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ملک پہ, اپنی ریاست پہ, اپنی قیادت پہ بھی تنقید کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کے بعد اب آہستہ آہستہ جو فریڈم ہے وہ ہے, ہر کوئی منہ میں زبان رکھتا ہے. کچھ انٹرنیٹ نے بھی اسے تقویت بخشی ہے, کچھ آپ دیکھیں آپ کا جو کنونشنل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا, اس میں بھی میں دیکھتا ہوں سارے لوگ اپنی بات کرتے ہیں. لوگوں نے خوب رگیدا ہے یار, کیا نہیں رگیدا پاکستان آرمی کو؟ سر پیکا کیا ایون دیکھیں, وہ جو پھر حکومتوں نے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شتر بے مہار ہو رہا ہے, ایتھکس تو ہر جگہ چاہیے, صرف پروفیسر کو, ڈاکٹر کو, وائس چانسلر کو نہیں, نعیم مسعود کو بھی اور آپ کو بھی اتنی ایتھکس کی ضرورت ہے. تو وہ حکومتیں اپنے انتظامی کام تو نہیں چھوڑ سکتی. کیا عمران خان تن کے نہیں رکھ دیتے؟ جی ہاں, 16 میں پیکا کے ڈسکشن شروع ہوئے تھے نا پہلی بار. تو آپ دیکھیں نا عمران خان نے کس کو نہیں, عید والے دن اسپتالوں سے لوگ جیل میں نہیں جاتے تھے. تو یہ تو مکافات عمل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بد زبانی کی حد تک آپ فریڈم نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, وہ کسی جگہ بھی نہیں. فریڈم آف سپیچ کا مطلب ایتھکس میں رہ کے اپنے لیے نہیں, قوم کے لیے بات کرنی ہے. آپ کو بحثیت سٹیزن, سول سوسائٹی کا نمائندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو سوسائٹی کی بات کرنی ہے. اگر صرف میں نے اپنی اور آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو فریڈم یہ نہیں ہے. مجھے سر ایک سوال یاد آ گیا ہے بڑا سخت. جب یہ نوجوان فارم 45 پر بات کرتے ہیں, 47 پر, پہلے 45 پہ, جب 45 کے نیریٹو کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں زیادتی ہوئی ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں. جب یہ پاک بھارت جنگ کی کشیدگی میں اسٹیٹ کا نیریٹو بیان کرتے ہیں, یہ فرنٹ لائن سولجر ہوتے ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے کئی جگہوں میں کلچر کے ساتھ مکس ہو گیا, اور کیا سیاست ہماری کلچر کے ساتھ مکس نہیں ہو جائے گی؟ آپ اپنا محل وقوع دیکھیں, آپ کے دائیں بائیں کوئی اناؤنسڈ کوئی ان اناؤنسڈ جوہری توانائی کے ملک ہیں, دشمن آپ کے سر پہ رہتا ہے, لمبی آپ کی LOC ہے. یہاں سیاست اور انداز سے ہوگی. اسرائیل میں اور فلسطین میں سیاست اور انداز میں ہوگی. پرسکون ناروے میں سیاست اور انداز میں ہوگی. پرسکون ارجنٹائن میں سیاست اور انداز میں ہوگی. افغانستان میں سیاست اور انداز میں ہوگی. ایران کی سیاست کو جو انٹرنیشنل کنٹرولر ہیں وہ کنٹرول کریں گے, عراق کو وہ کریں گے, پاکستان کو وہ کریں گے. تو لہٰذا یہاں پر حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جمہوریت کو, علم کو بھی حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. کام آج نہیں خراب ہوا تھا, کام تو اس وقت ہی خراب ہو گیا تھا نا. سیاست بغیر لیڈرشپ کے, سوری ٹو سے, ضیاء کے بعد کی جو سیاست ہے وہ آٹو پہ لگی ہوئی ہے. جس کو کچھ, اب میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں 3 اشروں تک رہتا ہوں, چھوڑیں 2 تک رہتا ہوں. 2002 میں الیکشن غلط ہوا, 2008 میں ٹھیک ہوا. 2013 میں جب نواز کی حکومت آئی, 82 MNA اور PMLN کے پاس گئے, PMLQ سے اور پیپلز پارٹی سے گن پوائنٹ پہ. تو کیا 13 کو نون لیگ کو ٹھیک ملی تھی حکومت؟ اس وقت تو پیپلز پارٹی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی کمپین کر سکے. الٹی گنگا بہ گئی 18 میں 13 سے الٹی گنگا بہ, جہاز بھر کے PTI میں چلے گئے, PTI میں بھیجے گئے, آئے نہیں تھے, لائے گئے تھے. وہ جو اب بھی وزیر ہے, جی جو اب 47 فارم 47 پہ ہے, وہ تو وزیر اعلیٰ نہ اب مجھے بتائیں 2002 ٹھیک تھا, 2013 بھی غلط تھا, 2002 بھی غلط. جدو تند بگڑی, تند نہیں تانی بگڑی ہوگی. آپ نے تانی, میں تو کہتا ہوں نئی صدی میں رہے نا 2002 میں, تو جو کا آپ کو سزا مل گئی ہے بھائی 2024 کے الیکشن میں. وہاں نے پاس کرنا, ہارن دے کر پاس کریں, گڈی نہ ٹھوک دیو پیچھو. لہٰذا کیا پتہ ہے, میں تو آج بھی کہتا ہوں نون لیگ اور تحریک انصاف A اور B ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی,
کسی کی بھی قسمت پڑی، کسی کی بھی لاٹری کسی بھی وقت نکل سکتی ہے. سر سیکنڈ لاسٹ سوال یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ لاسٹ نہیں ہے. ہاں سیکنڈ لاسٹ ہے. اچھا اس سارے صورتحال میں آپ عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر پاکستان میں رہ کے میں کسی چیز سے انتہائی غیر مطمئن ہوں، انتہائی، وہ عدالتیں ہیں. وہ سول جج کی عدالت سے لے کے سیشن جج کی عدالت، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں. اور میں انتہائی غیر مطمئن ہوں بھائی. میں ان کی نسبت دیکھوں تو میں سیاستدان سے اور بیوروکریٹ سے مطمئن ہوں. ٹھیک. سر آخر میں ایچ ای سی اور تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ وائس چانسلرز کو یا ایچ ای سی کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آخری میں دیکھیں، میں پہلے تو حکومت کو پیغام دوں گا کہ ایچ ای سی جو ہے اس میں چلتا کریں. جو موجودہ چیئرمین ہے بہت ہو گئی، انہوں نے کوئی وہ بناؤ نہیں دیا. دیکھیں ایولیوشن سے کوئی بناؤ آ گیا تو آ گیا، کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں آیا ایچ ای سی میں ڈاکٹر مختار کی وجہ سے. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، اور ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب معافی مانگ لیں ان سے، جناب احسن اقبال صاحب سے، کہ آپ اس میں آپ پلیز انوالو نہ ہوں. اور ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ کوئی امتیاز نہ رکھے صوبوں میں، اور ایچ ای سی کو حکومت گرانٹ بھی دے. جہاں تک وائس چانسلرز کی بات ہے تو میں انہیں ایک عرض کروں گا کہ جناب وائس چانسلر صاحب 3-4 کام ہیں آپ کے. اپنی فنڈ ریزنگ کرنا، اور دوسرا آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے یونیورسٹی کی، آپ نے ریسرچ کو پروموٹ کرنا ہے، اور آپ نے انٹرنیشنلائزیشن کرنی ہے. 5واں کام آپ کا کوئی نہیں ہے. نہ آپ کسی سے دوستی کریں، نہ کسی پہ دشمنی کریں، نہ کسی کو پروموشن غلط دیں، اور نہ کسی کو پیڑا سے گزاریں. آپ اپنا کام کریں. آپ خراب اس وقت ہوتے ہیں 2 سال آپ کام سیکھتے رہتے ہیں، اگلے 2 سال جب آپ نیا ٹرنیور لینا چاہتے ہیں وائس چانسلرشپ کا، پھر آپ تاہو بالا کر دیتے ہیں سب چیزوں کو، اور اس میں بناؤ کی بجائے بگاڑ آ جاتا ہے. اور اسی لیے ہماری یونیورسٹیاں اس سے آگے نہیں بڑھ رہی، بن رہی ہیں، بڑھ نہیں رہی. سر ایک سوال مجھے یاد آ گیا اسی سے جو پہلے میں بھول گیا تھا. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی میں نئی یونیورسٹیوں کے این او سی دینے کی بڑا چل پڑا. جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے 25 یونیورسٹیاں بنوا دی، 20 بنوا دی. پہلے والے پہ کام ہوتا نہیں ہے. کیا نئی یونیورسٹیاں بنانا ضروری ہیں؟ بہتر نہیں کہ ہم پہلے والوں کو اسٹیبلش کریں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ کا. پہلی بات ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہے ہمیں یونیورسٹیوں کے سٹیک ہولڈرز چن لینے چاہیے. جو میں نے اپنا جو ہمیرا ایک ادارہ ہے HEAD، ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے تحت ہم نے استحکام پاکستان اور ہائر ایجوکیشن ابھی آپ نے پروگرام کروایا، بڑا پروگرام کیا. میں اسی کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اعلامیہ کی بات کا آپ نے سوال بنا لیا. دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنے سٹیک ہولڈرز دیکھے، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کو شروع میں جس طرح بات کی کہ سول انجینئر جہاں چاہیے ہوتا ہے تو وہاں مائکرو بایولوجی کا بندہ نہیں بھجوا سکتے. آپ یونیورسٹیوں کا تعین کریں کہ انہیں کمیونٹی سینٹر کس طرح بنانا ہے اور اس نے اپنے علاقے میں کس طرح سرو کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یونیورسٹیوں کو ایک رخ دیں. جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کو ایگریکلچر رہنا چاہیے، انجینئرنگ کو انجینئرنگ رہنا چاہیے. ٹیکنالوجی کی، پیور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کی ہمیں ایک ضرورت ہے. سائنس والی کو سائنس، سوشل سائنسز کو بھی. دیکھیں سوشل سائنسز کے بغیر آپ معاشرہ سازی نہیں کر سکتے، لینگویجز کے بغیر آپ معاشرہ سازی نہیں کر سکتے. تو آپ ذرا تعین کر لیں. ہر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی یا جامعہ ذکریہ یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نہیں ہے. ابھی سوچ لیں بکر میں کرنا کیا ہے. ابھی گرو نانک یونیورسٹی نہ بنی ہے نہ چلی ہے وہاں، ورنہ آپ کینیڈا کے سکھوں سے بہت پیسے. حافظ آباد میں بھی کوئی یونیورسٹی کا ان کا کنسیپٹ تھا. میں کہتا ہوں جی جتنی مرضی بنا لیں. یہ جو مشروم گروتھ ہے اس سے کوالٹی ایجوکیشن نہیں آئے گی. یونیورسٹی، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جتنے فاصلے پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. آپ یونیورسٹیاں بناتے ہیں تو پہلے اپنا قبلہ درست کریں، پھر یونیورسٹی کا قبلہ درست کرے. وہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھنے والا حساب ہے جو آپ یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. پہلے اپنا خشوع خضوع ریسرچ میں، انٹرنیشنلائزیشن میں، اور ایک فارمیشن میں، QEC میں، اور یہ جو انوویشن ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے اس میں لائیں، اور اپنے پروفیسر کی ٹریننگ کریں، اپنے افیلیٹڈ اداروں کو گود میں لائیں. سب سے زیادہ یہ آخری بات ہے
اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اس وقت ملک بھر میں پروفیسرز کی ٹریننگ کی ضرورت انجینئر اور فوجی افسر سے زیادہ ضروری ہے، جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب. آپ نے باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ آپ کس طرح کی ہفت رنگ شخصیت ہیں، اور بہت ساری ہم نے باتیں کی، بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں. انشاءاللہ دوبارہ کبھی حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.